السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ کی نالج سے ہم استفادہ کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے اگلے چند روز میں بجٹ آنے والا ہے، دھڑتلی مچی ہوئی ہے، طرح طرح کی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، حکومت اپنے مثبت اشاریوں کی بات کر رہی ہے کہ جی اشاریے سب ترقی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی برآمدات بڑھ گئی ہیں، باہر کے ملک سے جو ترسیلات زر ہیں جنہیں ہم زر مبادلہ کہتے ہیں ان کی ترسیلات، ان کی آمد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور خسارہ جو ہے کم ہو گیا ہے۔ ادھر IMF کا جن جو ہے وہ اپنے دانت تیز کیے ہوئے ہے اور وہ کسی طور پہ بھی آسانیاں پیدا کرنے کا کوئی انڈیا نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے اخبار نے، دی نیوز نے، جنگ گروپ کا جو انگریزی اخبار ہے، اس نے ڈاکٹر وقار مسعود کے حوالے سے، آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر وقار مسعود پہلے سیکرٹری خزانہ رہے اور بڑے منجے ہوئے فائنینس ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، بلکہ دنیا کے مانے ہوئے۔ وہ آج کل وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ہیں، اسسٹنٹ ہیں، ان کے معاون ہیں خزانہ اور محصولات کے، ریونیو اور فائنینس کے۔ انہوں نے نیشنل جو اسمبلی کی جو آپ کی قومی قائمہ کمیٹی ہے خزانہ کی، اس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے، پری بجٹ بریفنگ کہہ لیں کہ بجٹ آنے سے پہلے بریفنگ دی ہے انہوں نے۔ اور آپ کو واضح ہم کر دیں کہ بجٹ سے چند روز یا ایک روز قبل ہم سینئر جرنلسٹ کو بھی اور متعلقہ جو جرنلسٹ ہیں، صحافیوں کو بھی بلا کے، جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ سیکرٹری خزانہ، ان کی ٹیم ایک ریویو پیش کرتی ہے، پچھلا ریویو پیش کرتی ہے، جائزہ، اقتصادی جائزہ، اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک تخمینہ سامنے رکھتی ہے۔ یعنی ایک طرح وہ اپنا ویژن دیتی ہے کہ ہم کس طرح امور خزانہ کو اگلے مالی سال کے لیے چلائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک ویژن میں بڑا نمایاں فرق دکھائی دیا، اور وہ بڑا بظاہر تو بڑا مثبت ہے، لیکن بڑا جادوئی قسم کا لگ رہا ہے کہ ایسا اگر ہو جائے تو کیا بات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اب یہاں پہ کہا گیا حکومت کی طرف سے، جو اخبار کی خبر ہے تازہ ترین قائمہ، اور وہ اخبار نے اپنے سے کوئی چہ مگوئی یا قیاس رائے نہیں کی، یہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے اس کو ان کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہی، سیکرٹری سابقہ سیکرٹری خزانہ اور موجودہ وزیر اعظم کے خصوصی معاون، کہ جی IMF کے تمام اہداف یا اہداف کہہ لیں، چلو تمام کا لفظ بھی میں معاف کرتا ہوں، اہداف جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ یعنی بجٹ کے جو اہداف ہیں، جو 500 سے کم کا جو نئے محصولات یا ٹیکسز لگیں گے، اور ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ امپروو کیا جائے گا تاکہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کو لیے گفٹ اسکیم لائی جائے گی، وہ سارے کام جو ہے وہ حکومت IMF کے ساتھ مشاورت سے کرے گی۔ یعنی اس میں تاثر جو دینے کی کوشش کی گئی، یا تاثر جو میں نے قائم کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ IMF کی ڈکٹیشن نہیں مانی جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ IMF کی ڈکٹیشن نہیں مانی جائے گی۔ IMF جو ہے وہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کو کرش کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے یا بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ کوئی آپ کو سختی کرتی ہے، آپ کہتی ہے کہ جی نظم و نسق قائم کریں، فائنینشیل ڈسپلن جو ہے ملک میں قائم کریں، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں، ہمارے شوکت ترین صاحب امور خزانہ کے جو ہمارے وزیر ہیں، اور وقار مسعود صاحب اور وزیر اعظم کی جو ساری ٹیم ہے، اگر وہ یہ اہداف حاصل کر لیتی ہے اور بڑی باعزت طریقے سے، باغیرت طریقے سے IMF کے آگے جھکے بغیر، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ لوگ اشاریوں کے انتظار نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں اشاریے بلند سطح پہ ہیں لیکن مہنگائی بلند ترین سطح پہ ہے۔ ان کو اگر نجات کا رستہ ملے تو وہ کوئی بھی ریاست کا ماڈل اپنا لیں، ہمارے وزیر اعظم، لوگ ان کو خوش دلی سے قبول کریں گے۔ اور چینل سے، اس آج کے پروگرام سے رخصت سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید تبادلہ خیال ہو سکے۔ اللہ حافظ۔